زلیخا یہ اس حسین ترین عورت کا نام ہے جو مغرب کے بادشاہ آئل کی بیٹی تھی، اور زلیخا کا اصلی نام رائل بنت آئل تھا۔ اس لڑکی نے ایک رات ایک نوجوان کو خواب میں دیکھا اور اسی وقت سے پریشان رہنے لگی، اور وہ اتنی پریشان رہنے لگی کہ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اوپر سایہ ہے، یہ آسیب زدہ ہے۔ کسی نے کہا یہ پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصے بعد آئل یعنی زلیخا کے والد کے پاس عزیز مصر کا پیغام آیا۔ عزیز مصر کے لیے زلیخا کا رشتہ مانگ لیا گیا۔ آئل نے فوراً منظور کیا۔ زلیخا بھی خوش ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ میری شادی اسی نوجوان کے ساتھ ہوگی جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ شادی ہو گئی اور زلیخا عزیز مصر کے گھر پہنچ گئی۔ عزیز مصر کو جب دیکھا تو سخت پریشان ہو گئی، دل ہی دل میں کہنے لگی کہ خدایا یہ تو وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف وہ معاملہ جس میں حضرت یوسف کس طرح سے بازار میں پیش ہوئے اور اس بازار میں حضرت یوسف کی خرید و فروخت کا اعلان ہوا تو زلیخا نے انہیں اپنے محل سے دیکھا، چیخ اٹھی، کہنے لگی یہی وہ حسین و جمیل بچہ ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ عزیز مصر یعنی اپنے شوہر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس کے لیے اگر خزانہ ناکافی ہو تو میرے سارے زیورات لے جانا، لیکن اس شخص کو خریدنا بہت ضروری ہے۔ مالک نے حضرت یوسف کو ایک کرسی پر بٹھایا اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بہار کی خوبصورت رات میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ مالک نے آواز لگانا شروع کی اور کہا کہ اس نہایت محبوب، عاقل اور خوبصورت غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت یوسف نے کہا کہ ایسے نہ کہو، ایسے بولی لگاؤ کہ اس غمگین اور غریب غلام کو کون خریدے گا۔ ایک کیفیت بن گئی۔ یہ سن کر مالک بھی رونے لگا اور بولی لگنے لگی، اور ایک عورت نے کہا کہ میں اسے اس کے وزن کے مطابق سونے چاندی میں خریدوں گی جس کی قیمت سراج مصر ہے۔ مالک نے کہا میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور جب اس نے بازار کا یہ حال دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا اسے میں خریدوں گا، اس کی قیمت میں جو بھی چاہیے لے لو۔ مالک نے یہ سن کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب ترازو رکھا گیا، ایک پلڑے میں حضرت یوسف کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں عزیز مصر کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا، اور یوسف کا پلڑا اٹھنا تو دور کی بات ہلا تک نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا گیا کہ آپ کو تول رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کس چیز میں؟ کہا گیا ہیرے جواہرات میں۔ کہا اچھا، دین کو دنیا سے ناپنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب عزیز مصر کا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت یوسف نے اس کا چہرہ دیکھا اور مایوسی کے اثرات دیکھے تو کہنے لگے گھبراؤ نہیں۔ آپ نے فرمایا قلم، دوات اور کاغذ لے آؤ۔ ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پھر فرمایا کہ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جیسے ہی بسم اللہ دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، حضرت یوسف کا پلڑا بلند ہو گیا۔ خرید و فروخت کا معاملہ ختم ہوا اور عزیز مصر حضرت یوسف کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگے کہ تیری فرمائش کے مطابق اسے خرید لیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پوری خاطرداری کرنا، یہ بہت پیارا اور بے مثال بچہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کی خدمت کرنا شروع کر دی، بہت قیمتی کپڑے بنائے اور محل کے ایک کمرے کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ زندگی کے دن گزرنے لگے اور حضرت یوسف کا حسن و جمال بڑھتا گیا اور دوسری طرف عشق زلیخا کا درجہ کمال بھی بڑھتا گیا۔ بالآخر ایک روز زلیخا نے حضرت یوسف کو ایک کمرے میں بلوایا تو اس کمرے میں ایک طرف ایک بت تھا جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے ہیرے چمک رہے تھے۔ وہ اٹھی اور اس پتھر کے خدا کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میرا ارادہ گناہ کرنے کا ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ تیرا خدا تو ایسا ہے کہ جس کی آنکھوں پر تو نے پٹی باندھ دی ہے، میں اپنے خدا کی نظروں سے خود کو کیسے بچاؤں گا کہ جو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کی نظر عرش کی بلندی سے لے کر فرش کی پستی تک دیکھ سکتی ہے۔ خدا را مجھے دعوت گناہ نہ دے۔ مگر زلیخا کو اس کی خواہشات کی ہوس نے اندھا کیا ہوا تھا، کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ سے بھاگے اور جس جگہ سے بھاگے وہاں 7 دروازے تھے اور سب دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ زلیخا جو ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، 7ویں دروازے پر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوئی۔ پیچھے سے جناب یوسف کا دامن پکڑا، دامن پھٹا، دروازہ کھولا اور سامنے عزیز مصر کو پایا۔ اب زلیخا نے جو ہی عزیز مصر کو دیکھا، مکمل مجرم ہونے کے باوجود جرأت سے کہا کہ ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو تمہاری عزت کے بارے میں بدنیت ہو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میری ایسی جرأت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ خود زلیخا نے مجھے گناہ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی،
میں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وجہ سے تو بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور زلیخا نے اپنی صفائیاں دینی شروع کر دیں۔ دونوں کی باتیں سن کر عزیز مصر مشکل میں پڑ گئے۔ حضرت یوسف سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اپنی پاک دامنی پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو ابھی گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جس ذات نے مجھے زلیخا کی بدنیتی سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی قوت بھی دے سکتی ہے۔ اس گفتگو کا ختم ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا بچہ جس کی عمر صرف 4 ماہ تھی، جو زلیخا کا ماموزاد بھائی تھا، بلند آواز سے بولا، اے عزیز مصر، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر حیران اور پریشان ہو گئے، غصے میں زلیخا سے بولے کہ یہ سب تمہاری خطا ہے، یوسف تو معصوم ہے۔ عزیز مصر اور وہاں کے لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے شیر خوار بچے کو یوسف کی سچائی میں گواہی دیتے ہوئے دیکھا۔ ہر نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہر نبی سے جدا ہے۔ ہم کیسے بتائیں کہ ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف خدا ان سے بڑا ہے۔ جن کی عصمت کی گواہی میں شیر خوار بچہ بول پڑے انہیں یوسف کہتے ہیں، جن کی نبوت کی گواہی میں پتھر بول پڑے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ انسانی میں جس نے بھی نبوت اور رسالت کو دولت کے پلڑے میں تولنا چاہا ہے اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہی ایک کوشش قریش نے بھی کی تھی، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، کائنات کی دولت ان کی نالین کی ٹھوکر کے قابل بھی نہیں ہے۔ پھر عشق مصطفیٰ میں یہ جملہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ جن کا وزن، جن کی قدر و منزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہو جائے انہیں یوسف کہتے ہیں، اور جن کے قلب اطہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اتر جائے انہیں فخر یوسف مصطفیٰ کہتے ہیں۔